کیا ضرورت ہے، ریل گاڑی میں چلیں گے کوڑا جہانگیرہ، اور گرم گرم چھولے، گرم چائے انڈے سمیت، گرم پکوڑے سموسے۔ تو میری ایک بیٹی وہ گھر گئی، اپنی ماں کو کہا کہ میں بھی شیر علی شاہ صاحب کے ساتھ ریل گاڑی میں جا رہی ہوں، اور میرے کپڑے باندھو اور اس کے اوپر 1 روپیہ بھی رکھو، یہ روپئی مرمانے بھی آکی ہے۔ سب بچے تو اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ جانے دے ہمارے ساتھ کل، رتعیر تو مانا رچ پچ کے کھانا، اور کھلے اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت نے فرمایا مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم لے چلو اس کو۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کھا نہ لے اس کو بھیڑیا۔ انتم عنہ غافلون، اور تم بالکل بے خبر رہ جاؤ گے۔ قالوا لئن أكله الذئب، کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھائے، ونحن عصبہ، اور ہم اتنے مضبوط مسٹنڈے ہیں، انا اذا لخاسرون، ہم تو اس وقت تباہ و برباد ہوں گے۔ اور یہ مشہور ہے غٹ خلٹی انارے ازمرے نہ کو غٹانو لٹانو۔ فلما ذهبوا به، جب لے گئے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، فیصلہ کیا، ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دیں ان کو باولے کنویں میں۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے دل میں ڈالا یوسف علیہ السلام کے، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ آپ بتائیں گے ان کو یہ معاملہ، وہم لا یشعرون، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں یہ ڈالا کہ گھبرائے نہیں، اور ایک دن آئے گا یہ آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ بعض واقعات عوام میں ایسے پیش آتے ہیں جو خواص کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ مجھ سے بڑے سب بھائی تھے، میں سب سے آخر الاولاد ہوں، اور میری والدہ شدید بیمار تھی، تو میں بستر پر ساتھ رہتا تھا، ہاتھ پیر دباتا تھا، تو مجھے وہ نصیحت کرتی تھی کہ ان بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا، بس آخری دن تھے، بس سالانہ امتحان کا نقشہ لگ گیا تھا، اور ایک بھائی میرے جو زمین پہ فوت ہوئے، وہ سمٹ ٹوبیکو میں کام کرتا تھا، اور یہ جو لالا معتبر خان ہے، یہ کپڑے کا مل تھا بہت بڑا، بعد میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ختم کیا، اس میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی والد کو کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اسکول پڑھ رہا ہوں، نان شبینے کا محتاج ہوں، اور وہ کام کر رہے، تنخواہیں لے رہے، ان کو نہیں کہہ رہے۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، آپ خیال رکھیں گے۔ ایک دن مجھے کہا، اور ایسے الفاظ کہے کہ جو میں قرآن کے درس میں نہیں کہہ سکتا، لیکن منظر وہی دیکھنے میں آیا۔ یہی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے آستانے سے یہ کھائیں گے۔ تو 15ویں صدی میں ایک عام طرز کی خاتون جو ایک بزرگ عالم سے پڑھی ہوئی تھی، فضل علی مولانا سے، ان کی باتوں میں اللہ نے ایسی جان ڈالی۔ تو کیا کہنا ہے یوسف الصدیق کو حضرت یعقوب والد چاہتے تھے، اچھی تعبیرات اور علامات ظاہر ہوئی تھی، اور بھائی نہیں چاہتے تھے، اور ان کو اللہ نے دل میں ڈالا ہو، تو یہ کوئی بعید تو نہیں ہے، مفسرین کے اقوال یہاں منتشر ہے بہت زیادہ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ قاضی شریح کی عدالت میں ایک خاتون زور زور سے رو رہی تھی، یہ بھی روتا رہتا ہے، مجلسیوں سے سیکھا ہے رونا۔ وہ ایک رافضی نے مجھے کہا کہ فلاں بڑا عالم ہے، کام ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو واعظ میں رونا نہیں آتا، ہمارے یہاں تو بس
فاطمہ فاطمہ حسن حسین، بس روش ہو گئے. یہ کس سے اور کچھ نہیں. فاطمہ و حسن حسین فاطمہ نہ خبر سر نہیں کونا. یہ دونوں جو آنسو بہاتا ہے یہ وہی سے سیکھ کے آیا ہے، اور یہ ان سے کیا سیکھے گا. تو قاضی شریح کو کسی نے کہا کہ یہ عورت کتنا رو رہی ہے، آپ نے کہا دلیل ہے کہ یہ دروغ گو ہے. یہ برادران یوسف بھی تو رو رہے تھے جھوٹے. قال ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑ دیے تھے یوسف کو سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، پس کھا گیا ان کو بھیڑیا. وما انت بمؤمن لنا، آپ نہیں ہے باور کرنے والے ہم پر. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں. اپنے منہ میاں مٹھو. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے حضرت یوسف کی قمیص کو جھوٹا لہو لگا کر. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ گڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. کہتے صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مخلوق سے شکوہ شکایت نہ ہو. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے گی ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. کیا مقصد جی پیغمبر کا؟ یوسف غائب کر دیا گیا اور قمیص پر جھوٹا لہو لگا کے لے آئے. حضرت یعقوب نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون.